سکتے ہیں؟ کیسے پیار سے اللہ کہنے آیا، کیا کہہ رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کیا کیے گئے؟ ہاں، سنت نہیں ہے، نفل مستحب نہیں ہے کہ رکھ لیے نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ کتبہ فرمایا فرض کیے گئے۔ تقریر نہیں ہو رہی ہے، مجھے یہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ قانونی تقریر نہیں ہے۔ آج کل ہم تقریر نہیں کر رہے، درس قرآن دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ درس قرآن ہو رہا ہے۔ تقریر تو ویسے حکومت نے پابندی لگائی، حکومت کی بات میں نہیں ٹھکرانی نا، تو تقریر ختم ہے، درس قرآن ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ کیا کر دیے گئے؟ فرض کر۔ زور سے بولیں یار، جنہوں نے رکھنے وہ بولیں، سامنے رکھنے انشاءاللہ۔ ایک صحابی آگے، بیماری نہیں جاتی تھی، سارا سال بیمار، یا رسول اللہ بیماری جان نہیں چھوڑتی۔ پیارے نبی نے فرمایا صوموا تصحوا، روزے رکھا کرو، اللہ کی طرف سے صحت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ بیماروں کے لیے مہینہ، شوگر کے مریضوں کے لیے مہینہ، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے رمضان مقدس مہینہ، طرح طرح کی موذی امراض کے لیے رمضان صحت کا مہینہ، بلاؤں سے حفاظت کے لیے رمضان صحت کا مہینہ، کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے رمضان صحت کا مہینہ۔ اللہ نے فرمایا بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا، روزے رکھو، سارے امراض سے اللہ صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس رمضان اور قرآن کی برکت سے اللہ اس وبائی امراض، اس کورونا وائرس سے بھی اللہ صحت نصیب فرمائے۔ اللہ اس وبا کو بھی ہمارے اوپر سے اس رمضان کی برکت سے اللہ ڈالے۔ اللہ کہتے ہیں کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ جب اللہ نے کہا نا فرض کیے گئے، کچھ لوگوں نے کہا یار فرض نہ ہی ہوں گے تو چنگا نہیں۔ کچھ لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے ساری امتوں پر روزے فرض تھے، صرف تمہارے اوپر نہیں، لیکن ان پر جو روزے فرض تھے نا وہ روزے بڑے مشکل تھے، ان پر روزے بڑے۔ ہماری امت حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اس امت کے لیے روزہ سب سے آسان، اس امت کے لیے روزہ سب سے آسان۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں روزہ پتہ کیا تھا؟ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، 6 مہینے کے روزے تھے۔ کتنے مہینے کے روزے؟ 6 مہینے کے روزے۔ حضرت مریم کا قصہ قرآن مجید میں، انہوں نے روزے کی نیت کی، ان کی شریعت میں روزہ پتہ کیا تھا؟ روزہ یہ تھا کہ صبح روزہ رکھا، شام افطار تک زبان سے کوئی لفظ بول دیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اتنا سخت روزہ، حتیٰ کہ اس نبی پہ نازل ہونے والی کوئی کتاب بھی پڑھتا روزہ ٹوٹ جاتا، اللہ کا نام لیتا روزہ۔ اتنی سخت پابندی کہ صبح سے شام تک بولنا نہیں، اگر بولے تو روزہ ختم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے۔ اچھا جب یہ شروع میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے ملے تو پتہ کیا تھا؟ روزہ شروع میں بڑا سخت تھا۔ کیا تھا؟ کہ رات کو اگر کسی نے افطاری نہیں کی، سو گیا تو اگلا روزہ شروع، اگلا روزہ۔ ایک صحابی سارا دن تجارت کرتے تھے، مزدور آدمی تھے، کام کاج کر کے شام کو تھک ہار کے آئے، مغرب سے کچھ پہلے افطاری کا ٹائم تھا، بیوی سے کہا بھی آج تو روزہ بڑا سخت لگا ہوا ہے، لہٰذا جلدی جلدی افطاری کا انتظام کرو۔ بیوی نے افطاری کا انتظام کیا، یہ یوں لیٹے ان کو نیند آ گئی۔ اب نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب جب وہ بیوی کھانا لے کے یوں آئی نا، ٹھنڈا پانی لے کے، دیکھا وہ شوہر کو آنکھ لگی، زور سے چیخ ماری، وہ اٹھا، انہوں نے کہا وہ اگلا روزہ شروع تھی۔ صبح حضور علیہ السلام کی مسجد میں پہنچے، مسجد نبی میں، یا رسول اللہ روزہ کا بڑا اوقات ٹھیک ہے۔
اب حضور علیہ السلام کو کارگزاری اپنی بھوک کی، پیاس کی، تڑپنے کی، بلکنے کی سنا رہے تھے، اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت اتار دی، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ نے فرمایا اب روزہ تمہارا صبح صادق سے لے کر مغرب تک ہوگا، اس کے بعد کھاؤ پیو عیش کرو۔ اتنا آسان روزہ بھی امت چھوڑ دے، اتنا آسان روزہ بھی امت چھوڑ دے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب نہ نازل ہو تو پھر کیا ہو؟ اس لیے سب سے پہلا رمضان کا استقبال کا سب سے پہلا، آج استقبال کا دن ہے نا، مغرب کے بعد رمضان مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ استقبال کا دن کیسے استقبال کریں؟ ابھی سے نیت کریں، ہر عمل میں سب سے پہلے نیت دیکھی جاتی ہے، ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ جو بیمار ہیں وہ بھی نیت کریں، انشاءاللہ روزے کی برکت سے صحت ملے گی کہ انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، پورا مہینہ 20 تراویح پڑھیں گے۔ کتنی تراویح پڑھیں گے؟ 20 والے بولیں کتنی؟ انشاءاللہ 20 تراویح پڑھیں گے اور پورا مہینہ پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ جس دن قرآن مجید مسجد ختم کیا اندر کو بندے لب دے گی کدے چلے گئے۔ اچھا عید کیا ہوئے گا؟ شروع میں نا 5-7 دن مسجد بھری ہوئی اندر کو بعد وہ پرانے بوڑھے آپ بچے چھوٹے جڑے ہر پورا سال نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا پھر آخری دن آئیں گے، پھر آخری 2 دن پاس عوام بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، پھر مسجدوں میں رش نہ دے، پورا مہینہ نماز پڑھیں گے، پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے۔ قرآن مجید کا مسجد میں ختم ہو جائے اس کے بعد بھی نماز تراویح پوری پڑھیں گے، پڑھیں گے نا بھائی؟ اس کی نیت کر لیں، نیت انسان کو مضبوط کرتی ہے۔ استقبال رمضان میں سب سے پہلا کام ہے نیت کا، اپنی نیت درست کریں۔ نمبر 2، رمضان شریف کا استقبال سچی توبہ سے کریں۔ یہ اللہ کہتے ہیں روزے کس لیے رکھوا رہا ہوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو دوسرا کام آج ہم نے کرنا ہے، آج کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں کہ اے اللہ میاں بڑے گناہ ہو گئے، ان گناہوں کی نحوست نے پوری دنیا پہ اپنے سائے ڈال دیے، ان گناہوں کی نحوست نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو موت کے کڑوے گھونٹ پلا دیے، جنازے پڑھانے والے ختم ہو گئے، لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہیں، ہسپتالوں میں بیڈ اور بستر ختم ہو گئے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب ہمارے پاس مریض نہ بھیجے جائیں۔ یہ سارے ہمارے گناہوں کا وائرس ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ سچے دل سے آج ہی توبہ کریں، اللہ سے کہہ دیں اے اللہ بڑے گناہ ہو گئے، میں تیرے دربار میں معافی مانگنے آ گیا ہوں۔ آپ یقین کریں تھوڑا سا آپ چلیں گے، اللہ کی رحمت آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط آ گیا، وبا پھیل گئی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ گئی۔ بعض مرتبہ ناراضگی کسی ایک انسان کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، پوری قوم اس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ 40,000 آدمیوں کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں ایک جنگل میں چلے گئے، اللہ سے معافی مانگے۔ 40,000 بنی اسرائیلی جب پہنچے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کی، معافی مانگی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان 40,000 میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال کی عمر اس کی ہو گئی، کبھی سجدہ نہیں کیا، 40 سال گزر گئے، کبھی اللہ کا قرآن کھول کے نہیں پڑھا، 40 سال گزر گئے، کبھی میرا نام اس کی زبان پہ نہیں آیا۔ اے موسیٰ اس ایک کی وجہ سے میں نے بارش کے نظام کو بند کر دیا، اس ایک کی وجہ سے پوری قوم بنی اسرائیل کو عذاب میں مبتلا، قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ میاں اب کیا کریں؟ فرمایا وہ ایک تمہارے اس مجمع میں موجود ہے، وہ ایک کھڑا ہو، اقرار جرم کرے، اس کے بعد بارش برسائی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اب وہ جو ایک تھا نا، اب وہ 40,000 میں کھڑا ہوتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے نا، اللہ اپنے بندے کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ عجیب ما ارحمک اللہ، اللہ کی رحمت بڑی عجیب ہے۔
وہ وہیں بیٹھے بیٹھے نا اس نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھ کے نا چادر اپنے سر پہ ڈالی، چادر ڈال کے نا اللہ سے سرگوشی کرنے لگا، اے اللہ میں نے 40 سال گناہ ضرور کیے، یا اللہ میں تیرا کمینہ بندہ ہوں، مجھے ذلیل نہ کر، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس مجھے ذلیل نہ کر۔ اس نے یہ لفظ کہے، آسمان سے اس کی آنکھ میں آنسو آئے، صرف یہاں نہیں آئے، آسمان سے بھی چھما چھم بارش برس کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، عرض کیا اللہ میاں بندہ اٹھا کوئی نہیں، جرم کا اقرار کسی نے نہیں کیا، یہاں سے اٹھا کوئی نہیں، آپ نے کہا تھا یہ اٹھے گا جرم کو تسلیم کرے گا تو میں بھی بارش برساؤں گا، اللہ میاں بندہ کوئی نہیں اٹھا، بارش آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کلیم جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے اس کی وجہ سے بارش روک دی تھی، اب وہ میرا دوست بن گیا، اسی کی وجہ سے برسات۔ پتہ چلا کہ انسان توبہ کرتا ہے تو وبائیں ٹل جاتی ہے، انسان توبہ کرتا ہے تو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ میاں اگر اس کی وجہ سے تو نے بارش برساتی ہے تو مجھے دکھا تو صحیح وہ بندہ کون ہے۔ اللہ میاں نے کہا کلیم جب وہ میرا دشمن تھا اس وقت میں نے پردہ رکھا تھا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب بے پردہ کیسے کروں؟ یار کتنا قریب ہمارا بات ہے، پھر بھی ہم اسے چھوڑ کے گناہوں کی زندگی گزارے۔ ایک عورت آ گئی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔